اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک ہارپر نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ ہارپر اس وقت بہت اپسٹ نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ کافی گہرے صدمے کا شکار ہے، کیونکہ کچھ وقت پہلے اس کے ہسبینڈ نے سوسائڈ کی تھی۔ کیونکہ اس کی سوسائڈ کی وجہ یہ تھی کہ ہارپر اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لینا چاہتی تھی، جس پر ہارپر کے ہسبینڈ نے اسے کہا کہ بہتر ہے کہ تم میرے سے ڈیورس نہ لو، اگر تم نے ڈیورس لی تو میں سوسائڈ کر لوں گا۔ ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور اسی وجہ سے ہارپر یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہارپر کا ہسبینڈ کافی غصے والا آدمی تھا۔ ہارپر اس سے تنگ آ چکی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اتنے غصے والے انسان کے ساتھ اب نہیں رہے گی۔ ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہارپر کے ہسبینڈ نے ہارپر کو بہت زیادہ مارا۔ اس بات پر ہارپر کو بہت زیادہ غصہ آیا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا، اور اسی ٹائم اس کے ہسبینڈ نے چھت سے کود کر سوسائڈ کر لی تھی۔ یہاں ہارپر اپنے ہسبینڈ کے موت کا ذمہ دار خود کو ہی مانتی ہے، اسی وجہ سے وہ ان سب چیزوں سے خود کو باہر نہیں نکال پا رہی، جبکہ وہ سب کچھ بھلا کر اپنی لائف میں موو آن کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ ان سب یادوں کو بھلانے کے لیے ایک گھر کرائے پہ لیتی ہے جو ایک گاؤں میں تھا۔ یہ گاؤں کنٹری سائڈ پر ہی بنا ہوا ہے، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہارپر اس گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس گھر میں ہارپر ایک کافی بڑا سیب کا درخت دیکھتی ہے، اور اس نے فوراً وہاں سے ایک ایپل توڑا اور اسے کھانے لگی۔ اس کے بعد اندر جا کر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جس کا نام جیفری تھا، جو اصل میں اس گھر کا اونر ہوتا ہے۔ یہاں ان دونوں کے بیچ کچھ نارمل باتیں بھی ہوتی ہیں۔ نارمل باتوں سے ہٹ کر جیفری یہاں کچھ عجیب و غریب باتیں بھی کر رہا تھا، لیکن ان باتوں کو ہارپر سمجھ نہیں پاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیفری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہارپر اپنے بیسٹ فرینڈ کو ویڈیو کال کرتی ہے۔ وہ اسے اپنے نئے گھر کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے اپنا گھر بھی دکھاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہارپر اپنا فون بند کر کے رکھتی ہے تو کافی دیر تک وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر آ جاتی ہے واک کرنے کے لیے، تو وہ واک کرتے کرتے ایک جنگل میں آ جاتی ہے، لیکن اسے یہاں ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے یہاں پر کافی اچھا لگ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہاں بارش ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے موسم پیارا ہو جاتا ہے اور آس پاس کا نظارہ بھی بہت دلکش دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہارپر ان سب چیزوں کو کافی انجوائے کرتی ہے۔ ہارپر چلتے چلتے ایک پرانے ٹنل کے پاس پہنچتی ہے۔ جب وہ اس ٹنل کے اندر جاتی ہے تب اسے وہاں عجیب سا ایک سکون ملنے لگتا ہے۔ پھر وہ یہاں پر ایک آواز لگاتی ہے تو اس کی آواز وہاں پر ایکو ہونے لگتی ہے، مطلب گونجنے لگ جاتی ہے۔ یہاں آ کر ہارپر کو کافی اچھا لگ رہا تھا، وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ تبھی اس کی نظر ٹنل کے دوسری سائڈ پر پڑتی ہے۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ہارپر کی طرف آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہارپر کافی گھبرا جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ فوراً ٹنل سے باہر آ جاتی ہے اور جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے، اور پھر آگے جا کر وہ راستہ بھول جاتی ہے اور اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور اب اسے کہاں جانا ہے۔ اور پھر بھاگتے بھاگتے وہ ایک اور ٹنل کے پاس پہنچتی ہے، جبکہ یہ ٹنل اوپن نہیں تھی، یہ ٹنل کلوز تھی، اور اسی وجہ سے ہارپر ایک دوسرے راستے پہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر آگے جا کر اسے بہت زیادہ پرانے گھر دکھائی دیتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا تھا اور وہ بند تھے، جبکہ یہاں کا موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور اس لیے ہارپر فوراً اپنا موبائل نکالتی ہے اور آس پاس کی جگہوں کی ویڈیو اور پکچر وغیرہ بنانے لگتی ہے۔ پھر تبھی اس کی نظر ایک عجیب سے آدمی کے اوپر پڑتی ہے، اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ عجیب حالت میں کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہارپر کافی ڈر سی جاتی ہے اور پھر جلد ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر اسے راستہ مل جاتا ہے اور وہ پھر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ دوبارہ ہی اپنے بیسٹ فرینڈ کو اگین کال کرتی ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ جنگل میں ہوا وہ سارا کچھ اپنے دوست کو بتاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی نظر پھر سے اس عجیب آدمی پر نظر پڑ جاتی ہے جو ہارپر کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا، اور یہ دیکھ کر ہارپر
فون بند کرتی ہے اور فوراً دروازے کو بند کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، لیکن دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا، وہ ابھی بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اب یہاں پر ہارپر کافی نروس یعنی گھبرا جاتی ہے اور وہ پھر ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے اور دروازے کو بند کر دیتی ہے، اور وہ جو عجیب آدمی دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا وہ اپنا ہاتھ ایک دروازے کے ہول میں سے اندر ڈال کر اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہارپر جلدی سے پولیس کو کال کرتی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد پولیس وہاں آ جاتی ہے اور اس آدمی کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اس آدمی کو پولیس اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس کو جیل میں بند کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اگلے صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہارپر ایک چرچ میں جاتی ہے۔ وہ وہاں پر ایک پتھر دیکھتی ہے جس پر ایک عجیب طرح کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان پتھر میں سے عجیب و غریب طرح کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہارپر چرچ میں بیٹھ کر کافی روتی ہے۔ تھوڑے وقت کے بعد ہارپر چرچ سے باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر جانے لگتی ہے۔ تب اچانک اس کی نظر ایک اسٹرینجر پر پڑتی ہے جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ یہاں پر اسٹرینجر ہارپر سے کافی عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آئیں ہم ایک گیم کھیلتے ہیں، لیکن ہارپر اسے منع کر دیتی ہے۔ ہارپر اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی گیم نہیں کھیلوں گی۔ اتنی دیر میں چرچ کے فادر وہاں پر آتے ہیں۔ وہ وہاں آتے ساتھ ہی اس اسٹرینجر کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہارپر اور چرچ کے فادر بیٹھ کر آپس میں کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہاں ہارپر اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی تمام باتیں اس فادر کو بتا دیتی ہے۔ تب ہارپر کی باتیں سن کر فادر کہتے ہیں ان سب چیزوں میں تمہاری غلطی ہے، تمہاری وجہ سے ہی تمہارے ہسبینڈ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ تم نے ہی اسے ایسا کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ اب یہ سن کر ہارپر کافی حیران تو ہوتی ہے اور فادر پہ اسے غصہ آنے لگتا ہے اور اس وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر رات کو ہارپر ایک بار میں جاتی ہے ڈرنک کرنے کے لیے، جہاں اس کی ملاقات اسی آدمی جیفری سے ہوتی ہے، یعنی گھر کے آنر سے۔ تبھی وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن تبھی یہاں پہ اچانک سے وہ پولیس آفیسر آ جاتا ہے جس نے اس دن ہارپر کے گھر سے اس عجیب و غریب آدمی کو اریسٹ کیا تھا۔ یہاں آفیسر اس ہارپر کو بتاتا ہے کہ ہم نے اس آدمی کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں بنا، ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ سن کر ہارپر کو کافی غصہ آنے لگتا ہے اور وہ پولیس آفیسر پہ بھی کافی غصہ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اس راستے سے جا رہی ہوتی ہے تب اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، اور یہ بات سچ تھی، اس کا پیچھا وہی عجیب و غریب آدمی کر رہا تھا۔ اس وجہ سے ہارپر کافی نروس ہو جاتی ہے کہ جلدی جلدی گھر جانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور گھر پہنچتے ساتھ ہی وہ اپنی فرینڈ کو اگین کال کرتی ہے اور اسے ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ سب کچھ سن کر ہارپر کی فرینڈ اسے کہتی ہے کہ تم ریڈی رہو، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ اب جیسے ہی ہارپر اپنی فرینڈ کو گھر کا ایڈریس بتانے لگتی ہے تو پھر اچانک سے ہی فون بند ہو جاتا ہے۔ ہارپر دوبارہ سے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کرتی ہے اور دوبارہ سے اسے ایڈریس بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس بار بھی فون دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہارپر نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنی بیسٹ فرینڈ کو گھر کا ایڈریس بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ٹیکسٹ میسج کا رپلائی بڑا عجیب ہی آیا تھا۔ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ میں تمہیں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں۔ اس سے پہلے ہارپر کچھ سمجھ پاتی، پھر اس کی نظر ونڈو سے باہر کھڑے پولیس آفیسر کے اوپر پڑتی ہے تو فوراً باہر ہارپر اس پولیس آفیسر کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ تب یہ اچانک لائٹ بند ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پولیس آفیسر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تبھی ایپل کے ٹریز میں سے بہت زیادہ ایپل زمین پہ گرنے لگتے ہیں۔ ان سب ساری سچویشن کی وجہ سے ہارپر کافی ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور پھر تبھی اچانک سے ایک آدمی بھاگ کر ہارپر کی طرف آنے لگتا ہے۔ ہارپر فوراً دروازے کو بند کر لیتی ہے، لیکن کچھ وقت بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی ونڈو کو کسی نے توڑ دیا تھا۔ پھر وہی آدمی گھر کی دوسری سائڈ سے توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہارپر ہاتھ میں ایک چاقو اٹھا لیتی ہے اس آدمی کا سامنا کرنے کے لیے۔ پھر اچانک سے گھر کے مین دروازے پر کوئی ناک کرنے لگا اور اسی وجہ سے ہارپر کافی اونچی چلا کر کہتی ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تم اندر آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تبھی اچانک سے
دروازہ کھول کے جو اندر آتا ہے وہ ہوتا ہے جیفری۔ اس وجہ سے ہارپر نے جیفری پہ حملہ نہیں کیا اور وہ رک گئی، اور جیفری پھر ہارپر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری چلانے کی آواز سنی، اسی وجہ سے میں فوراً بھاگ کر تمہارے پاس آ گیا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں، تم ٹھیک ہو؟ اب ہارپر اسے بتاتی ہے کہ کوئی ونڈو توڑ کر میرے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر جیفری فوراً جا کر ونڈو کو چیک کرتا ہے، جو سچ میں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن پاس میں ایک کالے کلر کا پرندہ بھی پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جیفری گھر سے باہر آتا ہے اور چیک کرنے لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہے تو نہیں۔ پھر تبھی اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اور اس بار بھی دیکھتے دیکھتے جیفری غائب ہو جاتا ہے، اور پھر اب ہارپر کے سامنے پھر وہی عجیب و غریب سا آدمی آ جاتا ہے جو شروع سے ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ پھر اس آدمی نے پھولوں کی کچھ پتیاں کو پھونک مار کر ہارپر کی طرف پھینکی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ ہی ہارپر کی جو حالت تھی وہ کافی خراب ہونے لگی تھی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہارپر پر کسی نے اپنا کنٹرول کر لیا ہو۔ اس کے بعد ہارپر گھر کے اندر جاتی ہے اور دروازے کو بند کر دیتی ہے، اور پھر وہی آدمی دروازے کے ہول سے اپنا ہاتھ اندر ڈال کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہارپر اس کے بازو میں وہ چاقو کو گھسا دیتی ہے جو ہارپر نے اسے اپنے پاس ہی رکھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالنے کی کافی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ باہر نہیں نکلا تھا اور 2 حصوں میں کٹ گیا تھا۔ اب ہارپر کو یہ لگتا ہے کہ شاید اب میری اس آدمی سے جان چھٹ گئی ہے۔ اس کے بعد ہارپر اپنے کچن میں جاتی ہے جہاں وہ اپنے سامنے اس اسٹرینجر کو دیکھتی ہے تو اسے آئیڈن سے کھیلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پھر یہاں پہ وہ اسٹرینجر دوبارہ سے ہارپر کو کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آئیڈن کھیلو۔ یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اسٹرینجر کا ہاتھ ویسے ہی کٹا ہوا تھا جیسے اس عجیب آدمی کا کٹا تھا۔ دروازے میں آ کر یہاں پر ہارپر اسٹرینجر سے کہتی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس پہ اسٹرینجر ہارپر کو کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ ہارپر کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہارپر کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ وہ اسٹرینجر کے ساتھ آئیڈن سے گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ہارپر فوراً سے دروازے کو بند کر لیتی ہے اور 10 تک کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ 10 کاؤنٹ کر کے پیچھے پلٹتی ہے تو اچانک سے اس کے سامنے فادر آ جاتا ہے جس سے ہارپر پہلے مل چکی تھی۔ اب فادر ہارپر کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اس وجہ سے ہارپر کافی ڈر جاتی ہے اور دوسرے روم میں چلی جاتی ہے، اور اب فادر کا ہاتھ بھی ویسے ہی کٹا ہوا تھا جیسے اس عجیب و غریب آدمی کا کٹا تھا۔ اب یہاں فادر ہارپر کے ساتھ مس بہیو کرنے لگتا ہے۔ ہارپر نے اس کے سینے پہ نائف مار کر اسے نیچے گرا دیا، اور ہارپر وہاں سے بھاگ کر فوراً گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، اور وہ جب تیزی سے گاڑی چلا کر آگے جانے لگتی اور تبھی اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے کوئی آ جاتا ہے اور اس کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ آدمی بلکہ کوئی اور نہیں، گھر کا اونر جیفری تھا۔ جیفری ہارپر کے پاس آتا ہے اور اسے گاڑی سے نکال کر گھسیٹنے لگتا ہے۔ وہ ہارپر کو وہیں پہ پھینک دیتا ہے اور خود وہاں سے گاڑی سٹارٹ کر جانے لگتا ہے۔ اب یہاں ہارپر اٹھ کر پیدل جانا شروع کر دیتی ہے۔ ہارپر دیکھتی ہے کہ جیفری تیزی سے گاڑی چلا کر اس کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہارپر ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ وہ بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر گھر پہنچ جاتی ہے۔ جیفری گاڑی کا کنٹرول نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے گاڑی دیوار میں ٹکرا جاتی ہے۔ پھر ہم ہارپر کو دیکھتے ہیں جو کہ زخمی حالت میں ایک گارڈن میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تبھی اس کے سامنے وہ عجیب آدمی آ جاتا ہے، اور سب سے حیرت بات یہ تھی کہ اس آدمی کا بیبی ہونے والا تھا، اور اس بار اس کے چہرے پر عجیب و غریب پودے بھی اگے ہوئے تھے۔ پھر وہاں دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کے پیٹ سے ایک اسٹرینجر نکلتا ہے۔ یہ چیز دیکھنے میں بہت عجیب تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہارپر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹرینجر کا بھی بیبی ہونے والا تھا۔ اس اسٹرینجر کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے چرچ کا وہ فادر۔ یہ سب دیکھ کر ہارپر فوراً سے اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ اب فادر بھی ہارپر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہاں فادر کا بھی بچہ ہونے والا تھا، اور پھر فادر کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے جیفری۔ اب یہاں ہارپر ان سب چیزوں کو دیکھ کر کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، آخرکار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھی، اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اب یہاں جیفری نے بھی ایک بچہ پیدا کرنا تھا، اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے ہارپر کا ہسبینڈ۔ یہ بات تو سب سے زیادہ ہوش اڑانے والی تھی، کافی حیران کرنے والی تھی۔ پھر ہارپر کا ہسبینڈ اس کے پاس آتا ہے
اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر ہارپر اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ آخر کار تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں بس تمہیں اور تمہارا پیار چاہتا ہوں۔ یہ سین یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں ہم ہارپر کو ایک جگہ پہ بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پہ اچانک سے اس کی بیسٹ فرینڈ اس کے سامنے آ جاتی ہے، جس سے وہ اکثر فون پر بات کیا کرتی تھی۔ سرپرائزنگلی اس کا بھی بیبی ہونے والا تھا۔ اس وجہ سے آپ لوگ بھی کافی کنفیوز ہوں گے کہ اس مووی میں چل کیا رہا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر اس مووی کا پلاٹ دکھایا جاتا ہے۔ اس مووی میں ہمیں ڈارک ریئلٹی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سارے آدمی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بے شک حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، لیکن پھر بھی سارے آدمی ایک جیسے ہی رہتے ہیں، جیسے غصے والے، شور کرنے والے اور عورتوں کو مسلسل ٹارچر کرنے والے۔ اور اس مووی میں بچوں کے بار بار پیدا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آدمی بچوں کو پیدا کر دے تو بچے بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس مووی میں جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ بھی سارے ظالم اور غصے والے تھے کہ ہارپر کو کوئی ڈرا رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ مس بہیو کر رہا تھا۔ یہاں پہ اس سب چیزوں کو دیکھ کر ہارپر نے یہ ڈر فیل کیا تھا۔ پھر جب جیفری نے ہارپر کے ہسبینڈ کو پیدا کیا تھا، پھر جب ہارپر نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، پھر اس کے ہسبینڈ کے جواب سے ہمیں ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ہارپر کا ہسبینڈ بھی کافی ظالم اور غصے والا انسان تھا۔ وہ ہارپر کو اپنی پراپرٹی سمجھتا تھا کہ میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں۔ اسی وجہ سے تو اس نے ہارپر سے یہ کہا تھا کہ مجھے صرف تم چاہیے اور تمہارا ساتھ اور تمہارا پیار چاہیے۔ اب یہاں پر حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ مووی کے سارے میل کریکٹرز ایک آدمی نے ہی پلے کیے ہیں، اور وہ ہوتا ہے ہارپر کا ہسبینڈ، یعنی وہ جیفری، اسٹرینجر، وہ عجیب و غریب آدمی، فادر، سب ایک ہی آدمی تھے۔ اس ہارپر کے ہسبینڈ نے اس ہارپر کو الگ الگ روم میں ڈرانے کی کوشش کی، اور یہ سب آدمی ہارپر کو اس لیے الگ الگ نظر آ رہے تھے کہ اسے اس کے ہسبینڈ نے پوسیس بھی کر لیا تھا، اور بعد میں جو ہارپر کا ڈر تھا وہی اس کے سامنے لایا گیا، اور ہارپر پوسیس جب ہوئی جب اس نے ایپل کھایا تھا، اور اس کی پوسیس ہوتے ہی اپنا ڈر اپنے سامنے نظر آنے لگا تھا۔ اب اس تھرلنگ سسپینس کے ساتھ ہی ہماری مووی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔